آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمنی فغتینی بہی فأتیتہ بالکساء الیمنی فغتیتہ بہی وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأَلَّهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم. ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودموهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم؟ سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی ماں
برائے کشن کی جناب سیدہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا حسین کی بارگاہ میں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا رسول آؤ نئے معجزات لے جاؤ حسین بانٹ
سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حسین محبوب کبریا ہے حسین غربت کی انتہا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے حسین مقصود کربلا ہے حسین مظلوم کربلا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے امیر ایسا کہ جس کا جھولا علی جھلائے نبی جھلائے غریب ایسا کہ جس کے بچے کا بن میں جھولا بھی جل گیا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی غریب ایسا کہ اس کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا خدا کا دی جسے دم سے ہے آج تک سلامت امیر ایسا خدا کا دی جس کے دم سے ہے آج تک سلامت غریب ایسا کہ رن میں جس کا بدن سلامت نہیں رہا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے صلوات اللہ
محمد صلوات صلی اللہ محمد ڈاکٹر صاحب سورہ فاتحہ بنظر چودہ کا بیان اور محمد والی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والی محمد انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جا کہا ہے اندو علم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہیں عدو جائے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے سنگ دل سے وہ جفا کار ستم کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پہ پتھر نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر کیوں گرنا پڑا ہائے فلک پھٹ کے زمین پر لالے لب جان بخش گرے کٹ کے زمین پر پھینکا اسے جب خاک پہ بادیدائے گریاں ایک جام ضعیفہ نے دیا پھر انہیں اس پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھونٹ وہ پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دند فرمائے یہ ثابت ہو پیاسے ہی مریں گے اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے دشمن تو کئی سو تھے یہ بے یار مدد برچھی کبھی پڑتی تھی کبھی پڑتی تھی تلوار اندوہ پہ اندوہ تھے آزار پیاس کس یا سے کمو تکتے تھے ہر بازو کو ستمگار جو باندھے تھے رسن سے فوارہ خون چھٹتا تھا ہر زخم بدن سے القصہ لبے بام جو لایا انہیں صفاق تر ہو گیا آنسوؤں سے مسلم کا رخ فریاد سوئے کعبہ یہ کی بادل غم روحی بفدائے پسرے سید لالا کرتا ہے سفر خلد سے غمخوار تمہارا موقوف ہے
حشر پہ دیدار تمہارا فرما کے یہ گردن طرف قبلہ جھکائی شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھائی آواز یہ مخدومہ کونین کی آئی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا دہائی اس ظلم سے باز آجو خدا کا تجھے ڈر ہے ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ سپر ہے زہرا نے کئی بار تڑا کر یہ پکارا کیا دل تھا کہ مطلق نظرا وہ ستم مارا ظالم نے کئی ضرب میں سر تن سے اتارا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویائی کا یارا لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم کوٹھے سے تلے پھینک دیا پیکر مسلم لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم کوٹھے کے تلے پھینک دیا پیکر مسلم انسان کے لیے موت ہے پارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک اللہ استاذ بھائی ایک مرتبہ ان تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات مومنین و مومنات آج امام بارگاہ ابن ولی اللہ میں محرم عشر اول کی چوتھی مجلس کی نشست قائم کی جا رہی ہے یہ سلسلہ سوئم تک اسی مقام پر قائم کیا جائے گا 5 محرم بدھ سے زیارات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اب تمام مومنین اور مومنات سے ان تمام مجالس اور زیارات کی برآمدگی میں شرکت کی درخواست ہے ایک مرتبہ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں وکیل اہل بیت خطیب ولایت ذاکر آل محمد جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ ولایت علی ولی اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ صلوات برائے تاجیل وارث فرش عزا ولا اس سے بہتر صلوات پڑھ لی اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الاکثر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم مولیان حیدر کرار، پوری کائنات میں جہاں پر بھی فرش عزائے مظلوم بچھایا جا رہا ہے، اس فرش بچھانے میں جس نے جہاں بھی دامے درہم سخن قدم قلم جو کاوشیں کی ہیں، پاک بی بی سیدہ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو. جو بزرگ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رہے. جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں. جو کربلا، شام، ایران زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، آل محمد بہترین اسباب کے ساتھ انہیں زیارات سے مشرف فرمائیں. سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بچوں کی امتحانی مراحل میں کامیابی کے لیے، زیارات کے متمنی و مشتاق کی زیارات کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں. سامنے محترم، عزاداران امام مظلوم موالیان حیدر کرار، کار پروردگار کے حصے کی آج چوتھی مجلس ہے. ہر مجلس میں گزارش کرتا ہوں کہ ذکر حسین منعقد کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارے حوالے کیا گیا ہے. بارگاہ رب العزت میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مقصد بقائے توحید کے لیے منتخب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک بی بی سیدہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنے تعین کو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں ذکر حسین منعقد کرنے کی، پاک بی بی سیدہ ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں تاکہ ہم اسے مزید بہتر سے بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکیں. عزاداران امام مظلوم، گزشتہ 3 دنوں سے آپ سے یہی گزارش چل رہی ہے، یہی بات ہو رہی ہے. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کی دلیل لے کر آئے. اسی حوالے سے ساری گفتگو رہی، تمہیدی گفتگو. پہلے دن پھر ایک قدم آگے گئے، پھر کوشش کی کہ تھوڑا اور آگے اپنی معرفت میں تھوڑا سا اور اضافہ کر سکیں. کوششیں جاری ہیں. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اور منزل آگے قدم بڑھا سکیں. جو ہوگا بتوفیق آل محمد ہوگا. سامعین محترم، کل کی مجلس میں گزارش کی تھی کہ ہم نے آل محمد کو کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کی. آج شفیق بھائی کے گھر مجلس تھی، وہاں پر بھی میں نے یہ جملہ کہا اور وہیں سے عطا ہوا ہے. آپ لوگوں کی امانت ہے. وہاں اسی عشرے کے حوالے سے گفتگو رہی کہ جو عشرہ علی ولی اللہ بارگاہ میں ہو رہا ہے اس کا موضوع کیا ہے، اور اسی حوالے سے بات چلی. وہاں ایک جملہ مولا نے عطا کیا، وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے مجبوروں کی مدد سے مختاران کل کو سمجھنے کی کوشش کی، اسی لیے ہمیں ناکامی ہوئی. اور عرض کیا کی تھی کہ مجبور کیا ہیں؟ کتابیں ہیں.
کتابیں محتاج ہیں کہ انہیں لکھا جائے. کتابیں بنتی ہیں جملوں سے، جملے بنتے ہیں لفظوں سے، لفظ بنتے ہیں حرفوں سے. یہ گزارشات آپ کے سامنے. جو نئے احباب ہوتے ہیں ذرا تھوڑا سا ایک حوالہ پچھلی مجلس کا دے سکیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ پورے عشرے میں شامل ہو سکے. تو کتاب محتاج ہو گئی سب سے پہلے سوچ کی. کوئی سوچے گا، کوئی لکھے گا کہ کیا لکھنا ہے، پھر اس حوالے سے مواد اکٹھا کرے گا. تو کتاب پہلے محتاج ہو گئی سوچ کی، پھر محتاج ہو گئی مواد کی، اور جو اس نے مواد اکٹھا کیا وہ جملے تھے. جملے لفظوں سے بنے تھے تو جملے محتاج ہو گئے لفظوں کے. لفظ محتاج ہو گئے کیونکہ حرف نہیں ہوں گے تو لفظ نہیں بنیں گے. حرف محتاج ہے خلق کرنے والے کے، جنہوں نے اسے خلق کیا. تو ہم نے محتاجوں کا سہارا لے کے مختاروں کو سمجھنے کی کوشش کی. اس لیے ہمیں آل محمد سمجھ لیا. جو جملہ آج وہاں ادا ہوا ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جملہ یہ تھا کہ جسے ماننا تھا انہیں سمجھنا شروع کر دیا، جسے سمجھنا تھا اسے ماننا شروع کر دیا. ہائے 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 ہائے. جنہوں نے لطف لیا ہے، جو پہنچے ہیں اس جملے تک، میرے ساتھ تھوڑا تعاون کیجیے. بھائی قرآن سے آل محمد سمجھنے جا رہے تھے. بسم اللہ بخاری صاحب. قرآن سے آل محمد کو سمجھنا چاہ رہے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ آل محمد تشریف لائے تھے کہ انہیں مانا جائے. قرآن آیا تھا کہ اسے سمجھا جائے. ہم نے قرآن کو ماننا شروع کر دیا، آل محمد کو سمجھنا شروع کر دیا. نہ قرآن کے رہے نہ آل محمد کے رہے. نہ حقیقی معرفت قرآن ہمیں مل سکی، نہ حقیقت عرفان آل محمد تک پہنچ سکے. حقیقت عرفان آل محمد تک تو ناممکنات ہیں. حقیقت عرفان آل محمد سوائے آل محمد کے کوئی نہیں جانتا. یہ میری جو ٹوٹل جس کو آپ تھیم کہہ لیں زندگی کا، وہ یہی ہے کہ آل محمد کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا. ہم جو فضائل پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں اس کے ماننے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو. دعویٰ اور دلیل کی گفتگو چل رہی ہے نا. ہم آل محمد کے فضائل دریافت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس درجے پر ہیں، بلکہ یہاں سے تو ان کی ابتدا ہوتی ہے. دیکھیں قرآن کے قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آل محمد نے کہا ہے یہ قرآن ہے. دیکھیں اگر سرکار رسالت میں آپ کی زبان نہ کہ یہ قرآن ہے تو کون ثابت کرے گا یہ قرآن ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، نازل ہونے سے پہلے علی کا کعبے میں آنا ضروری تھا تاکہ جب محمد قرآن سنائے تو تصدیق کرنے والا ساتھ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے امام حسن کا بہت معروف واقعہ ہے، کسی مجلس میں شاید میں اس کا کچھ گوشے پڑھ بھی چکا ہوں، کہ یمن میں کہیں کسی جگہ پر کچھ تصاویر پتھروں پر نمودار ہوئی. کھدائی کرتے ہوئے کچھ کتبے نکلے، خط لکھا گیا. 2 سلطنتیں اس وقت چل رہی تھی، ایک مولا میر کائنات کی اور شام میں یزید کی ابا کی. خط لکھے گئے کہ کوئی بھیجے تاکہ بتائے یہ کون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تصدیق کی بات ہو رہی ہے، دلیل کی بات ہو رہی ہے. بس تھوڑا سا میرے سے تعاون کیجیے گا. امیر نے امیر بیٹے حسن کو بھیجا، وہاں سے پلید نے اپنے پلید بیٹے کو بھیجا. وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ جون تھے یا ایک غلام تھا اور امام حسن تھے، اور پورے رستے اپنی باری پر سواری بدلتے رہے. جب داخل ہوئے یمن میں تو کیا دیکھا؟ جو
یمن کے لوگ تھے جو استقبال کرنے پہنچے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لاؤ لشکر کے ساتھ جو آ رہا ہے یہی بڑا عالم ہوگا جو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. بڑی عزت و احترام سے لے گئے. امام حسن بھی یمن میں داخل ہو گئے. پہلے یزید نجس سے کہا کہ بتا کچھ تصویریں نمودار ہوئی ہیں پتھروں پر, کچھ کتبے نکلے ہیں زمین سے جس پر تصویریں ہیں, تو بتا کہ یہ کون ہے. وہ اس کمرے میں گیا جہاں وہ تصویریں سجائی گئی تھی. تصویریں دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میں کیا میرا باپ بھی نہیں بتا سکتا کون ہے. کہا تو پھر کون بتائے گا. کہا جسے پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو. ان تصاویر کا حقیقی علم صرف اس کے پاس ہے, وہ بتا سکتا ہے, باقی کوئی نہیں بتا سکتا. اب جب سرکار امام حسن کے سامنے وہ تصویریں پیش کی گئی تو پردے میں تھی. امام حسن نے ایک جملہ کہا سب سے مخاطب ہو کر, تم سب یہ بتاؤ اگر میں بتا دوں کہ یہ کون کون ہے تصدیق کون کرے گا. دیکھیں یہ عصمت کا پہلا تقاضا ہے کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. معصوم جب کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اسے عقلی نقلی بنیادوں پر ثابت کیا جا سکتا ہے. اور کوئی ایسی بات ہو جیسے قرآن تھا, رسول پڑھتے تصدیق کون کرتا, تو تصدیق کرنے والا ضروری تھا. امام نے کیا کہا کہ اگر میں بتا دوں یہ کون ہے تو تم میں کون ایسا ہے جو اس کی تصدیق کر سکے. کہا مولا پھر آپ بتائیے. کہا پھر کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں یہ کون ہے, لطف تو تب ہے کہ یہ بتائیں میں کون ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک تصویر سے نقاب اٹھتا گیا. پورا کتابوں میں واقعہ موجود ہے. جناب آدم نے امام حسن کو سلام کیا, جناب نوح نے سلام کیا, یہ سلسلہ پورا سلام کا چلتا رہا. تو تصدیق کرنے والے امام بتا دیتے, لیکن چونکہ معراج عصمت یہی ہے کہ اس دلیل کو کوئی رد نہ کر سکتا, تو امام نے نہیں بتایا یہ کون ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان تصاویر نے پہچان کس کی کروائی؟ آل محمد کی. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا پہچان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک چہرہ یا آواز. آواز کی نقل کی جا سکتی ہے, چہرے شخصیت کی نقل نہیں کی جا سکتی. تو جب اللہ نے علی کو لسان اللہ کہا تو ساتھ ہی وجہ اللہ بھی کہہ دیا, تاکہ اگر تم لہجے کی نقل کر بھی لو تو شخصیت کی نقل کیسے کرو گے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھی آل محمد. تو ہم نے جسے ماننا تھا اسے سوچنا شروع کر دیا, اور جسے سوچنا تھا اسے ماننا شروع کر دیا. جسے غور کے لیے بھیجا گیا تھا, جس پر غور کرنا تھا, قرآن میں بار بار کہتا ہے اس پہ غور کیجیے. جسے غور کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے حفظ کرنا شروع کر دیا, اور جو محافظ تھے ان پر غور کرنا شروع کر دیا. نقص یہیں سے, اصل معاملات جو تھے وہ خراب یہیں سے ہونا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جی الف لام میم تاہا یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معانی کوئی نہیں. یہ سوچے بغیر کہ یہ لفظ کہہ دینے سے ہی آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ کیا اللہ نے قرآن میں کوئی ایسی چیز رکھ دی جس کا کوئی معانی نہیں, جو فضول ہے, جو بیکار ہے. تو کل کی مجلس میں گزارش کی تھی جو قرآن میں سمجھ نہ آئے یہ نہ کہا کریں کہ اس کا کوئی معانی نہیں ہے, یہ کہا کریں کہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آیا. اسی طریقے سے آل محمد
ہمیں ابھی سمجھ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سمجھ محدود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنی خلقت پر دلیل نہیں لا سکتے۔ میں انسان ہوں، یہ دعویٰ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ انسان ہے۔ میں کیوں انسان ہوں؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ اللہ نے مجھے نور علی نور ہی کیوں بنایا؟ توجہ، میں کچھ بات کر رہا ہوں، میری سوچ ختم ہو جائے گی، کائنات کی ریسرچ ساری تکمیل تک پہنچ جائے گی، سائنس اپنی سانسیں توڑ دے گی، اس سوال کا جواب نہیں آ سکے گا کہ میں کیوں ہوں۔ وہ کہیں گے جی وہ علت ہے، ایسا ہونا تھا، یہ پروسیس طے ہونا تھا، اس کے بعد انسان نے خلق ہونا تھا۔ بالکل درست، میں نے خلق ہونا تھا، لیکن میں ہی کیوں آیا؟ اس کیوں کا جواب یعنی میں اپنی موجودگی کا اپنی کائنات میں آنے کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کیوں آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، میں اپنے آپ کو اپنے وجود کی حقیقت ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو چار عناصر اکٹھے کر کے میرا وجود تخلیق کیا گیا، ماں کے شکم میں مجھے مقرر کیا گیا، تو مجھے ہی کیوں کیا گیا؟ میں اپنے اس چھوٹے سے معمولی سے سوال کا جواب لا نہیں سکتا، اور جو توحید کی پہچان ہے ان پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی عظمت۔ کل یہ بھی گزارش کی تھی کہ جو ہمارا غیب ہے وہ کسی اور کا ظہور ہو سکتا ہے۔ قرآن کی جو سرنامہ کلام کے طور پر میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے، مسلمین کے لیے نہیں ہے۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ اچھا، مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن نہیں کہا ہے، لیکن لفظ متقین وہاں بھی نہیں استعمال کی۔ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ اور متقین کی نشانیاں کیا بتا دی؟ الا الذین آمنوا بالغیب، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور اے محمد، جو تجھ پر نازل کیا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا اسے بھی مانتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانی بتا دی، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی غیب وہ ہے جسے ماننا ہے، ایمان لانا ہے، ریسرچ نہیں کرنی۔ توجہ نہیں کی؟ جو غیب ہوگا اس پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے غیب ہے، ریسرچ کرنے بیٹھے، ریسرچ ہار جائے گی۔ جنات غیب ہے، اس پہ ریسرچ کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ریسرچ ہار جائے گی، ان کا غیب نہیں کھل سکے گا، فرشتوں کا غیب نہیں کھل سکے گا، اللہ کا غیب نہیں کھل سکے گا۔ تو جو غیب ہے، توجہ نہیں کی آپ نے، جو غیب ہے اسے ماننا ہے، اس پہ ریسرچ نہیں کرنی۔ یعنی جو موجود ہو کے، مخلوق ہو کے، جنات موجود ہے، مخلوق ہے، فرشتے موجود ہیں، مخلوق ہے، جنت موجود ہے، مخلوق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ان پر ریسرچ نہیں، غیب پر۔ اب یہ جب غیب کا لفظ استعمال کیا، اس میں سارے غیاب آ گئے۔ کوئی ایسا ایک نہیں کہ اللہ غائب ہے بس اس پر ایمان لے آؤ، باقی غیاب پر ریسرچ کر سکتے ہو۔ توجہ نہیں کی۔
معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ غیب کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے اسرار ہیں۔ جو غیب ہے وہ ہمارے اسرار ہیں۔ کہا مولا آپ کا ظہور کیا ہے؟ سننا جملہ، آپ کا ظہور کیا ہے؟ کہا اللہ کے غیب کی دلیل ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جیسے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا نا، مولا جب آپ کے اتنے فضائل قرآن میں ہیں تو اللہ نے آپ کا نام ہی کیوں نہیں لکھ دیا؟ بڑے سامنے کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ مولا نے کہا ہے تمہاری بہتری کے لیے، اگر ہمارا نام قرآن میں ہوتا ہمارا وجود ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب عجیب بات ہے کہ نام سے وجود ثابت کرنے کا تعلق کیا ہے؟ کہا مولا بات سمجھ نہیں آئی، آپ کا وجود ثابت کرنا تو آسان ہو جاتا، ہم قرآن کی آیت لاتے کہ یہ علی کی آیت ہے، یہ ہمارا علی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مولا نے مسکرا کے کہا تم کیا جانو آنے والے زمانوں میں کتنے علی آ جاتے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ہزاروں وجود آ جاتے ہمارے نام کی وجہ سے، تمہیں ہمارا وجود ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارا نام نہیں رکھا، ہماری صفات رکھ دی، کیونکہ جو ہماری صفات ہے وہ سوائے پروردگار کے کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ سلامت رہیے۔ آل محمد راضی رہیں آپ سے۔ آل محمد کا وجود ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی ہم سے کہہ سکتے ہیں نا کوئی کئی علی پیدا ہو جاتے، کئی حسن پیدا ہو جاتے، کئی حسین پیدا ہو جاتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ آیت میں جس حسین کا ذکر ہے وہ ہمارے ابا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس علی کا ذکر ہے وہ تو ہمارے اجداد میں سے تھے۔ تو اللہ نے آل محمد کی صفات رکھ دی، کوالٹیز رکھ دی، کیونکہ جس میں یہ کوالٹیز ہوں گی وہ صرف آل محمد ہوں گے۔ یہ مظہر ذات پروردگار ہے، اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے۔ جو ان سے صفات ظاہر ہوتی ہیں وہ صفات بھی ان کی نہیں بلکہ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ میں نے کیا گزارش کی؟ جسے ماننا تھا انہیں سوچنا شروع کر دیا، جس پر غور کرنا تھا اسے ماننا شروع کر دیا۔ سوائے ہمارے بڑے علماء کے کتنے دوست احباب ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور لفظوں کے معانی کے ساتھ جانتے ہیں۔ یعنی ال آتا ہے تو کیوں آتا ہے، کہیں ایک ہی لفظ میں زیر آتی ہے تو کیوں آتی ہے، کہیں اسی لفظ پر زور آتی ہے تو کیوں آتی ہے، نہیں جانتے۔ اسی پر غور کرنا تھا، اور اس پر یہ ایک باقاعدہ طور پر سکیم چلائی گئی آل محمد کے خلاف، اور ان لوگوں کی چلائی گئی تھی جو کہتے تھے قرآن کافی ہے۔ اب وہی بات ہم تک پہنچی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن ہی کافی سمجھ لیا۔ ظاہراً وہ اس کا اقرار شاید نہ کرتے ہوں، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ان کے لیے قرآن کافی ہے۔ آل محمد کے بغیر، اب جو رسول نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، سامنے کی بات ہے۔ عربی گرامر میں آپ عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نور علی سیدین انکل کے ساتھ ہے تو طے ہوگا کہ سیدین انکل بھی نور علی کے ساتھ ہے، ختم ہو گئی بات۔ دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ عربی فصاحت کے خلاف ہے کہ دو بار کہا جائے کہ علی مع القرآن، قرآن مع العلی۔
ایک دفعہ کہہ دیا بات کافی تھی. علی قرآن کے ساتھ ہے، بات ختم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مقصد کیا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا؟ جیسے علی نے 2 دفعہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بات پوری ہو جاتی سلونی قبل ان تفقدونی. 2 دفعہ کیوں استعمال کیا؟ صاحب نہج البلاغہ لسان رب جلیل کوئی جملہ کوئی لفظ استعمال کریں گے تو مسئلہ حد سے ہوگا. رسول کوئی لفظ 2 بار استعمال کریں گے تو مسئلہ حد سے ہوگا. رسول بتانا یہ چاہتے تھے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن سمجھنا ہے علی سے پوچھ لینا، علی سمجھنا ہے قرآن سے پوچھ لینا. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. توجہات کا تعلق. اور میں اپنی گزشتہ تقاریر میں کہہ چکا کہ جب تک قرآن آل محمد سے نہیں سمجھیں گے، قرآن سے آل محمد سمجھ نہیں آئیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب علی نے 2 دفعہ کیوں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ آ گیا تھا جملہ تو اس کی بھی وضاحت کروں کہ لسان پروردگار 2 دفعہ سلونی کیوں کہہ رہے ہیں؟ 1 دفعہ سے بات ہو جاتی. عربی زبان میں سلونی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کوئی سوال کرنا جس کا جواب چاہیے ہو. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سوال ہو گیا. میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ پہلا تو یہ ہو گیا سوال کرنا جس کا جواب چاہیے ہو. عربی میں دوسرا سوال کا مطلب ہوتا ہے، سلونی کا مطلب سائل، گداگر، بھیک مانگنا. اب میں جملہ کہوں سرکار، اب تک تو بات آپ کو ویسے ہی پہنچ جانی چاہیے تھی. علی کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. سلامت رہیے. جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مانگنا ہے. اور اسی لیے تو جب سوال کیا گیا تھا کہ مولا افسوس کس بات کا ہے، تو یہ دونوں لفظ استعمال کیے. جتنا جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. صلوات پڑھی آل محمد کی حضرت. 2-4 منٹ کی اور زحمت ہے، پھر ایک نظم کا ٹکڑا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مقصد مجلس کی طرف سفر ہے. میں نے مجالس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے بہت سارے ایسے دعوے ہیں، ابھی آگے بات چلتی رہے گی، جن کی دلیل یا عصمت دیتی ہے یا حسین کی مجلس دیتی ہے. یعنی انبیاء کے ایسے دعوے ہیں یا انبیاء سے منسوب ایسے دعوے ہیں جن کی دلیل اگر ازائے امام حسین نہ ہو، اگر کربلا نہ ہو، تو ان دعووں کی دلیل قائم نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں ان دعووں کی دلیل قائم نہیں. 2 دعوے سن لیجئے، 2 دلیلیں سن لیجئے اور نظم کی طرف سفر ہو جائے گا. قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ ابراہیم نے جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا. کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ منجنیق بنائی گئی. جھوٹے خداؤں کو توڑا، سزا کے طور پر کہا یا تو اپنے اللہ سے انکار کر جسے تو مانتا ہے، ہمارے خداؤں کی پوجا کر، ورنہ اس کو آگ میں جلا دیں گے. اصل مقصد شاید ان کا بھی آگ میں جلانا نہیں تھا، خوف پیدا کرنا تھا. جو اتنی آگ جلائی تھی اس کے بیک آف مائنڈ میں کیا تھا کہ ایک خوف بھی پیدا کر دیا جائے، کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے. توجہ رکھیے گا. ابراہیم یہاں سے چلے، آگ میں پہنچے، جبرائیل پوچھتے رہے آگ ٹھنڈی کر دوں، تجھ سے طلب ہی نہیں ہے. اس میں اعظم پڑھا، آگ میں پہنچے، آگ گلزار ہو گئی. دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ اٹھا کے منہ میں ڈالے تو ان کی زبان تو جل جائے. یا تو نبیوں میں فرق ہے, توجہ نہیں کیا, یا تو نبوت کی کیٹیگری میں فرق ہے یا مقصد کچھ اور ہے. دوسرا واقعہ قرآن میں ایک اور نبی کے حوالے سے ہے کہ اتنے حسین تھے, حالانکہ انہیں اس واقعے کو احسن کہا ہے قرآن نے, خوبصورت ترین یوسف کے واقعات کو. اتنے حسین تھے کہ ملکہ عاشق ہو گئی, سہیلیوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ ایک غلام پہ عاشق ہو گئی, وہ ایک غلام پہ عاشق ہو گئی, وہ کہا میں تمہارے سامنے لے کر آتی ہوں. پھل دیے, چھریاں ہاتھ میں دی, سب کے سامنے نا واقعہ, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہا پھل کاٹو. ادھر یوسف آئے, پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے, معلوم ہی نہیں ہو سکا. ہائے ہائے ہائے, آل محمد کا اتارا ہوا صدقہ اتنا حسین ہوتا ہے. اس نے یوسف صدقہ آل محمد ہے, ان کا اتارا ہوا صدقہ اتنا حسین ہوتا ہے. اب یہ دونوں دعوے ہیں آج کے دور میں, کہا کیسے ممکن ہے کہ انگلیوں پہ چھری چل جائے اور معلوم ہی نہ ہو کہ کٹ لگ گیا ہے. دعوے دو ہیں, آگ کو گلزار ہونا دعویٰ ہے, انگلیوں کا کٹ جانا اور علم نہ ہونا دعویٰ ہے. دلیل عزائے حسین دے گی. ہائے 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 ہائے, وہ ابراہیم وجودی تھا, ہم یہاں صرف فخر ابراہیم کو سوچتے ہیں, آگ پر چلتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جاتی. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. دعوے کی دلیل عزائے امام حسین نے دی, دعوے کی دلیل کربلا نے دی. دوسری طرف یوسف کے لیے جو صدقہ ہے آل محمد کا, ہائے ہائے ہائے, اسے دیکھ کے اب دیکھیے فرق, عظمت کا بھی فرق دیکھیے گا. وہاں ابراہیم خود ہے, یہاں صرف ہم فخر ابراہیم کی چاہت رکھتے ہیں. ہم خود کربلا والے نہیں ہیں کہ ہم پر آگ گلزار ہو جائے, ہم صرف ان کی چاہت دل میں رکھتے ہیں. توجہ نہیں کرے آپ. دوسری طرف یوسف سامنے ہے نظروں کے, چھری چل رہی ہے بالکل سامنے ہے, ہم صرف تصور کر کے زنجیر چلاتے ہیں. ہم صرف سوچ کے زنجیر چلاتے ہیں. ہمارے تصور میں حسین ہے, جس کا تصور ایسا ہو, ان کی حقیقت پتہ نہیں کیا ہوگی. 1400 سال بعد جس کے تصور سے ہم اپنے جسم کاٹ لیتے ہیں, ہم سے یہ سوال نہ کرنا کہ ان کے اصحاب موت سے گلے لپٹ کیسے جاتے تھے. آل محمد آپ سے راضی رہے. تو دونوں دعووں کی دلیل کربلا نے فراہم کی. توجہ ہے, یہ میں نے کیا کہا تھا, یہ خالق کا لفظ ہے, لفظوں کے خالق ہے, صوت کے خالق ہے, حرف کے خالق ہے. لفظ حرف بغیر صوت بیکار ہے جب اس کی آواز ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کہ کیا لفظ ہے, بولا کیسے جائے, لکھا کیسے جائے. اس کی شکل بھی ہوگی, اس کی آواز بھی ہوگی. یہ ان آوازوں کی خلقت سے پہلے ہے, یہ ان لفظوں کے وجود میں, حرفوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کا معروف واقعہ, امام حسین کی دعوت کی گئی, جناب مظاہر نے رسول اللہ کی دعوت کی, حسین ساتھ چلے. حبیب چھت پہ کھڑے اشتیاق سے رستہ دیکھ رہے تھے. آپ کے سامنے ہے پورا واقعہ, چھت سے گرے. ایک پہلو ہر واقعے میں موجود ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں پر کھلتا چلا جاتا ہے. ایک نیا زاویہ آپ کے حوالے کرتا ہے.